نکالن کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی اس کا ہے سزا اور دوسرا معنی ہے اس کا عبرت۔ نکالن کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کا سزا، دوسرا معنی ہے اس کا عبرت۔ نکالن کے دو معنی ہیں، ایک معنی سزا سے اور دوسرا معنی عبرت سے۔ فجعلناها نکالن، ہم نے اس کو بنایا عبرت کا ذریعہ۔ نکالن لی کے لیے، ما جو بین درمیان، یدیہا اس کے ہاتھوں، یدیہا اس کے ہاتھوں، یدئی دونوں ہاتھ، ہا اس کے۔ مقصود اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ بول کر سامنے مراد ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے۔ با کے معنی اور، ما کے معنی جو، خلف کے معنی پیچھے، امام سامنے، خلف پیچھے، ہا اس کے، بین یدیہا ان کے سامنے، وما خلفا اور جو اس کے پیچھے۔ آگے وا کے معنی اور، موعظتاً نصیحت، لی کے لیے، المتقین تقوی والوں کے لیے۔ وا کے معنی اور، موعظتاً کے معنی نصیحت، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ بنی اسرائیل کی برائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان میں سے ایک برائی قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ان میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ ہیلا بازیوں سے کام لیتے تھے، ہیلوں سے کام لیتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل پر کی برائیوں میں سے ایک برائی کیا تھی؟ ہیلا بازی۔ اور ہیلا بازی کے نتیجے میں جو ان پر عذاب آیا اس کا تذکرہ کر رہے اللہ پاک قرآن مجید کی ان دو آیتوں کے اندر۔ پہلے میں ان آیتوں کا آپ کو مختصر تفسیر بتاؤں، پھر اس کا پورا پس منظر بتاؤں تاکہ آپ دونوں باتیں الگ الگ ہو جائیں۔ اس کا پس منظر شاید میں پہلے بتا بھی چکا ہوں، اور اس پر تو بہت بڑی بات کرنی ہے میں نے انشاءاللہ، شاید اگلے سبق کے اندر ہو، کہ دعوت نہ دینے کے نقصانات کیا ہے اور دعوت دینے کے فوائد کیا ہے، شاید کر چکے ہوں یا نہ، یاد نہیں آ رہا میرے کو صحیح طریقے سے۔ لیکن ہم نے سمجھنا ہے اس بات کو ہے پہلے نمبر پر کہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ان کو ہفتے کے دن صرف اور صرف عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، ایک تفسیر کے مطابق۔ دوسرے تفسیر کے مطابق جمعے کو عبادت کا حکم تھا، انہوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا، اور جمعے کے دن ہر قسم کی تجارت کاروبار سے ممانعت تھی۔ ہفتے کے دن ہر قسم کے کاروبار سے ان کو منع کیا تھا اللہ پاک نے، لیکن اللہ پاک چونکہ بندے کو جو چیز پسند ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ کے نافرمان تھے، 90 پارے کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں بس الہم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ذرا ان سے پوچھو اس بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہتے تھے، كانت حاضرة البحر، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے، اذ يعدون في السبت۔ وہ تجاوز کیا تھا کہ اللہ پاک نے ایسے امتحان لایا ان کے اوپر کہ سارے دنوں میں مچھلی کا وہ شکار کرتے تھے، مچھلی غائب رہتے تھے، صرف ہفتے کے دن مچھلی آ جاتی تھی، اور اس قدر آ جاتی تھی کہ فرمایا وہ اپنا سون نکال کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے، اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا۔ اذ تأتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیم، قرآن میں یوم لا یسبتون 90 پارے کے اندر جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا ایک بھی مچھلی نظر نہ آتی۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں، انہوں نے کیا ایسا عمل جس سے ظاہر میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے حکم کی موافقت کر رہے ہیں، یعنی تقوی والا ہے، حقیقت میں وہ تقوی نہیں تھا، وہ فسق و فجور تھا، نافرمانی تھی۔ ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، حق کے مطابق ہے، لیکن باطناً وہ حق کے خلاف تھا۔ وہ کیا کیا انہوں نے؟ بولا ہفتے کا دن چلو مچھلی نہیں پکڑتے ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے نہر نکال کر ایک بڑا حوض بنایا، ہفتے کے دن وہ پانی چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑنے کے بعد، سمجھنے کی بات ہے، چھوڑنے کے بعد
तालाब भर जाते थे, फिर वो रोक देते थे, उसमें बहुत सारी मछली जमा हो जाते थे। जमा होने के बाद फिर वो जाकर इतवार के दिन पकड़ लेते थे और खा लेते थे। इस तरह करते करते वो मालदार बन गए, या हीलाबाजी करते करते मालदार बन गए, लेकिन वो साथ में अल्लाह की अजाब से डरते रहे, साथ में अल्लाह के अजाब से डरते रहे। जमाना गुजरता गया, अब उनकी औलादें आ गई। औलादें आने के बाद औलादों ने कहा कि हमारे बाप दादा ने इसी तरह करते रहे तो हम भी इसी तरह करते रहेंगे। चुनांचे उस जमाने में 3 किस्म के लोग हो गए। देखो एक नुकसान क्या है तबलीग न करने का, फरमाया दुनिया में अल्लाह के अजाब से बगैर दावत के कोई बच नहीं सकता। दुनिया में अल्लाह के अजाब से बगैर तबलीग के, बगैर दावत के कोई इंसान बच नहीं सकता, जितना मर्जी इबादत में आला दर्जे पर पहुंच जाए। जैसे मैंने पहले हदीस सुनाई थी कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की तरफ वही भेजी, जिब्राइल सलाम को भेजा, औ अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ने वही भेजी जिब्राइल सलाम की तरफ, औ अल्लाह अज़्ज़ व जल इला जिब्राइल, जा फुला बस्ती को पलट दो, अनिक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा। जिब्राइल सलाम आए, देखा एक बुजुर्ग आदमी उनमें, वापस चले गए। अल्लाह से अर्ज किया, इसमें आपका फलान बंदा, इन नफी अब्द का फलान, जिसने आंख पलक के बकदर आपकी नफरमानी नहीं की, लम यासिक तरफत ऐन। अल्लाह ने कहा सबसे पहले इस बुजुर्ग से शुरू करो, बिही फब्दा। और एक रिवायत में कि उसके ऊपर और उनके ऊपर पलट दो, अनिक़लिब अलैहि व अलैहिम, ऐसे अल्फाज है। और कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वजह क्या बताई कि मेरी नाफरमानियां हो रही थी, इसके माथे पर बल नहीं आया। फ़इन्न वजहु लन यतमअर फ़ी सअतन क़त्त। और एक और हदीस में मैं सुनाऊंगा सारी हदीसें लेकिन अगले दर्स में। लेकिन आज का सबक क्या हासिल ये है कि अब वो बाप दादा जो थे वो ये काम करते रहे, हीलाबाजियां करते रहे, लेकिन वो डरते रहे कहीं हमें सजा न मिले। लेकिन बाद में जो बच्चे आए उन्होंने कहा, जब उनको दावत दी गई कि ये काम से तो मना किया गया दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो उन्होंने कहा कि हमने इस काम में सिवाय खैर के और कुछ नहीं पाया, इसी से तो हम मालदार बने, इसी तरतीब से। हलाल आराम की तमीज नहीं। वो रुके नहीं, उन्होंने कहा देखो भाई, हो सकता है अल्लाह का अजाब आ जाए। बोला हमारे बाप दादा से ये काम चला आ रहा है, रिश्वत के बगैर हमारा काम नहीं चलता, और नंबर 2 हराम खोरी के बगैर, हीलाबाजी के बगैर हमारा काम नहीं चलता। तो उनमें 3 ग्रोह हो गए। एक ग्रोह वो था जो दावत दे रहे थे, जिसका कुरान में अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक उम्मत थी, एक जमात थी, वमिन कौमी मूसा उम्मतुन, जो हक के साथ उनकी रहनुमाई करते, यहदून बिल हक, और इसी के साथ फैसले करते थे, वो बिही यादिलून। एक वो कौम थी, वो एक वो जमात थी जो बिल्कुल खामोश तमाशाई, जिनका कुरान में अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि ये तबलीग वालों से कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इनको समझा रहे हो, अल्लाह ने आजाब देना हो, अल्लाह ने हलाक करना हो, छोड़ो अल्लाह हलाक कर दे। लिम तईदून कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया इसका। उन्होंने कहा अल्लाह के सामने माजरत तो कर सकेंगे, कालू माजरतन इला रब्बिकुम, और हो सकता है ये उम्मीद भी है शायद ये तकवे वाले बन जाए, लअल्लहुम यत्तकून। तीसरा तबका वो था जिन्होंने खामोश तमाशाई भी नहीं थे, न खुद करते थे और दूसरों को भी रोकते थे। और अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, जब मेरा अजाब आया फलम्मा नसू मा ज़ुकिर बिही, अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों को अजाब से बचाया जो बुराई से रोकते थे। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही अंजयना अल्लज़ीना नहू अन नसू, हत्ता के एक तफसीर के मुताबिक यहाँ तो सिर्फ जिक्र है कि उनको बंदर बनाया, और दूसरी आयत के अंदर है कि उनको खिंजीर बनाया। एक तफसीर के मुताबिक बूढ़ों को अल्लाह ने खिंजीर बनाया और नौजवानों को बंदर बनाया, और दूसरी तफसीर के मुताबिक अल्लाह जल्ल शानहू अम्मन वालहू ने खामोश तमाशाइयों को खंजीर बनाया और गुनाह करने वालों को अल्लाह ने बंदर बनाया। इसलिए फरमाते हैं कि गुनाह को देखकर गुनाह से न रखना गुनाह से भी बड़ा गुनाह है, गुनाह को देखकर गुनाह से न रोकना गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। इनफिरादी दावत फर्ज़ैन है, इनफिरादी दावत फर्ज़ैन का मतलब किसी भी बुराई को देखकर
پہلے نمبر پر ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے کہو یہ برا کام، اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں ایمان نہیں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، حدیثیں ہیں۔ تو انفرادی دعوت فرض عین ہے، اجتماعی دعوت کے بارے میں علماء فرماتے فرض کفایہ ہے۔ اور یہ تو نمبر ایک بات ہو گئی۔ اب جب اللہ پاک نے فرمایا بستی کے اوپر انہوں نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ روکتے رہے، جب انہوں نے نہیں مانا تو روکنے والوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں ہوئی کہ وہ روکتے تھے پھر بھی ساتھ کھانا کھاتے تھے، کھانا پینا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے کیا تم مانتے نہیں؟ بولا ہاں۔ انہوں نے بستی میں دیوار کھڑی کی، نہ ماننے والے ایک طرف، ماننے والے دوسری طرف۔ ایک دن ہوا صبح ہوئی تو کوئی وہ اپنے مسجدوں سے نکلے، دیکھا کوئی ہل چل نہیں ہے، کوئی آ نہیں رہا۔ جب دیکھا ان کے گھروں کے دروازے بند، دروازے کٹکھٹائے، کھلوانے کے بعد دیکھا وہ سب بندر بنے ہوئے ہیں، مرد عورت سب بندر، سب ایک دوسرے رشتہ داروں سے کہنے لگے کیا تم کو ہم نے نہیں روکا؟ بولا جی ہاں آپ نے روکا تھا لیکن ہم نہیں رکے۔ فرمایا 3 دن تک یا 7 دن تک، 2 تفسیر، ایک تفسیر کے مطابق 3 دن تک زندہ رہے اور ایک تفسیر کے مطابق 7 دن تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ امن والوں نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس قصے کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس میں کئی باتوں کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پہلے آیت کی تفسیر دیکھیں، پھر اس کے بعد باقی جو درمیان میں باتیں آئے گی وہ ساری بتا دوں گا۔ نمبر 1، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ جواب ہے قسم محذوف کا، یعنی تم نے پہچانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا، یا اعتدوا منکم۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور اس بستی کا نام حاضرۃ البحر مدین تھا یا ایلا بستی کا نام ایلا یا مدین شہر ہے جہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ سبت کے معنی کیا ہے؟ سبت کے 2 معنی کیے۔ سبت کے معنی ویسے قطع کرنا، کاٹنا۔ سبت کے معنی کاٹنا، قطع کرنا۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے اتوار کے دن سے مخلوقات کی تخلیق شروع کی اور جمعے پر ختم ہوئی، تو ہفتے کے دن چونکہ مخلوق کی تخلیق کٹ گئی یعنی ختم ہو گئی اور ان کا عمل ختم ہوا، ہفتے کے دن کچھ نہ ہوا، اس لیے اس کا نام سبت رکھا۔ اور بعض نے کہا اگر اس کو سب کو بمانا ثبوت لے لے، ثبوت سے سین با واو تا سے، تو اس کے معنی ہے راحت کے، آرام کرنے کے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اما یتساءلون میں سورۃ نبا کے اندر ہم نے تمہارے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، کیونکہ نیند سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اس لیے نیند کا نام سباتا رکھا۔ اور قرآن مجید میں 9 مرتبہ سبت کا لفظ آیا۔ جب تو انہوں نے حد سے تجاوز کی، منکم تم میں سے، حکم کے اندر فی السبتی، ہفتے کے دن صرف عبادت کا حکم تھا، فی یوم السبتی سے مراد کیا ہوگا؟ ہفتے کے دن، تو اس کا نام سبت رکھا گیا۔ تو فقلنا، ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، فرمایا پہلی آواز لگئی، دوسری مرتبہ آواز لگائی، تیسری مرتبہ آواز لگئی، سب متوجہ ہوئے بستی کے اوپر۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کونو، تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین دلیل۔ فرمایا ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000 کے قریب تھے تعداد۔ ہم نے ان سے کہا کونو، تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل، دھتکارا ہوا۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ تبارک الذی کے اندر ہے نا، فرجع البصر، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، کرتین تو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق سبع سماوات طباقا
7 آسمانوں کو اللہ نے تے بتے بنایا. رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. پھر نظر لوٹاؤ فرج البصر، پھر لوٹاؤ ثم مرج البصر، بار بار کرتے پلٹ کر آئے گی. ینقلب، آپ کی نگاہ آپ کی طرف، الیک البصر، ذلیل درماندہ ہو کر حسرت والی. خاسئا وهو حسیر، خاسئا کے معنی ذلیل درماندہ. اب فرمایا مسخ کی 3 قسمیں ہیں. مسخ جو ہوتا ہے نا، جیسے اللہ پاک نے انسان کو بندر بنا دیا، روٹی کو پتھر بنا دیا، روٹی کو کانے کو پتھر بنا دیا، روٹی کو خون بنا دیا. یہ بہت ساری صورتوں میں اللہ پاک نے کر کے دکھایا. اللہ پاک قادر مطلق ہے. تو مسخ کی 3 صورتیں ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں مسخ کے 3 صورتیں. نمبر 1 مسخ حقیقی. حقیقی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے گوشت کا پتھر بن جانا، یعنی جنسی تبدیل ہو جائے. انسان کو بندر بنا دیا، انسان کو خنزیر بنا دیا، اس کو کہتے ہیں مسخ حقیقی. نمبر 2 صورت باقی تھی، صورت بدل گئی لیکن عقل باقی رکھا. یہ جو مسخ تھا بندر بنانے کا، اس میں علماء نے لکھا کہ عقل تو باقی رکھا اور صورت انسانوں کی ان کی بدل دی اللہ نے. اور جو آج کل بندر ہے یہ اسی کی نسل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ نے 3 دن، اس لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ جن کی قوموں کے اللہ نے مسخ کر دیا، صورتیں بدلی، ان قوموں کو اللہ پاک نے 3 دن سے زیادہ نہیں زندہ رکھا. اور ایک تفسیر کے مطابق 7 دن. اکثر کا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے 3 دن، اور بعض نے 7 دن بھی ذکر کیا. تو دوسرے نمبر پر مسخ صوری کہ صورت بدل گئی لیکن حقیقت باقی رہ گئی، عقل باقی ہے، صورت بدل گئی جیسے یہاں ہوا. نمبر 3 نسخ معنوی. مسخ معنوی، مسخ معنوی، معنوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صورت تو انسان کی ہے لیکن صفات حیوان والی. جیسے قرآن میں اللہ پاک نے ان انسانوں کو جو جن کے دلوں میں کلمے والا یقین نہ ہو اور جسم میں نبی کا طریقہ نہ ہو، اللہ نے فرمایا ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ کتے، سور، خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے اولئک کالانعام بل هم اضل ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. ہم نے جہنم کے لیے بہت ساری مخلوق بنائی انسانوں اور جنات میں سے. ان کے دل ہے سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھیں دیکھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، کان ہے سنتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون. یہ تو جانور ہے. اولئک کالانعام، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بل ہم اضل. اندرونی صفات کا بدل جانا جیسے قرآن میں ہے کہ اگر عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال گدے جیسی ہے. قرآن میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. اور بلعام بن باورہ کو اللہ نے قرآن میں تشبیہ دی ہے کتے کے ساتھ. بلعام بن باورہ بہت بڑا عالم تھا، اپنے علم پر عمل نہ کر سکا، خواہشات کے پیچھے چلا، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اس کی مثال کتے جیسی ہے، یعنی صفات بدل گئے. تو مسخ کی 3 قسمیں ہو گئی، حقیقی، صوری، معنوی. یہاں جو مسخ ہوا تھا جمہور علماء کے قول کے مطابق وہ حقیقی تھا. غلطی ہوگی، حقیقی میں نے کہہ دیا، صوری تھا، یعنی حقیقت بدل گئی لیکن صورت بدل گئی، حقیقت باقی رہ گئی. صورت بدل گئی، حقیقت عقل باقی رہ گئی. اور اللہ قادر ہے. بعض نے کہا کہ صفات کا بدلنا یعنی مسخ معنوی مراد ہے، جو کہ مرجوح قول ہے. راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا. اور اس امت کو اللہ پاک نے جو بچایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے. لیکن قیامت میں ہر ایک کی شکل الگ الگ ہو. قیامت میں ہر ایک کی جو شکل ہوگی وہ الگ الگ ہوگی. شکلوں کے حساب سے کام بنے گا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ان کو بندر بنایا وہ تورات کے حکم کے انکار کی وجہ سے نہیں بنایا کہ انہوں نے تورات کا حکم کا انکار کیا ہو کہ ہم تورات کا حکم نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے ہیلا کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا
سورۃ نون والقلم میں واقعہ ہے، ہیلا کرنے والوں کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ہیلا اس طرح کیا کہ اللہ کے حکم کو ختم کرایا۔ کیا؟ ایک والد تھا، ان کا باغ تھا، اس باغ میں میرے والد صاحب جا چکے ہیں، لیکن ہم بھی یمن گئے تھے، وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے، تبلیغ میں گئے تھے یمن ہم لوگ، صنعاء کے قریب ایک جگہ ہے سورۃ نون والقلم میں جو واقعہ باغ والوں کا، جس کو اللہ پاک نے سیاہ پتھر بنایا۔ والد صاحب تھا، وہ اپنی کمائی کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ بچوں پہ اور اپنے آپ پر، اور ایک حصہ دوبارہ باغ پہ لگاتے تھے۔ 33% اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ جب بچے آ گئے، بچوں نے کہا باپ کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات تھی جب خرچے ہمارے کم تھے، ضرورتیں ہماری کم تھیں، اب تو ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہو گئی، اب تو ہم 33% نہیں دے سکتے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرے، تو بھائیوں نے آپس میں یہ طے کر دیا، مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ صبح سویرے نکلیں گے کھیتی کاٹنے کے لیے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چپکے چپکے چلے جائیں گے، فانطلقوا وهم يتخافتون، اس ڈر سے کہیں مسکین نہ جائے، زکوٰۃ نہ دینا پڑے، 33% صدقہ تھا، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور وغدوا علی حرد قادرین، اور کر لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب جب گئے جگہ پہ پہنچے تو ایسا لگا کہ ہم تو کسی راستہ بھٹک گئے، فلما رأوها قالوا انا لضالون، بھائی نے کہا، جو اچھا بھائی تھا ان میں سے، اس نے کہا راستہ نہیں بھٹکے، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہنے لگے اللہ ہم تو ظالم، قال سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو وہ قصہ ہاتھ سے نکل، آج تک وہ زمین سیاہ پتھر ہے، یہ صنعاء یمن کے اندر اس کے قریب جگہ ہے۔ عربی زبان میں ہیلا کس سے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں حرام کو حلال کرنا ہیلا ہے، نہیں، کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ہیلا ناجائز ہے، یہ آپ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں ہیلا کس سے کہتے ہیں؟ حرمت اور گناہ سے بچنے کے لیے، معصیت، حرمت اور معصیت، حرام اور گناہ سے بچنے کے لیے ایسی خلاصی کی راہ اختیار کرنے کا نام ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ حرام اور معصیت سے بچنے کے لیے کوئی ایسا راستہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، اس کو اختیار کرنے کا نام ہیلا ہے۔ بعض لوگوں نے حرام سے بھاگنے کو ہیلا قرار دیا، نہیں، مقصد کیا ہے؟ ہیلا حرام سے بچنے کا نام ہے، نہ کہ حرام کے ارتکاب کرنے کا اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا۔ حرام سے بچنے کے لیے کوئی شریعت کے مطابق راستہ نکالنا۔ آج کل بھی لوگ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحب کوئی راستہ واسطہ، تو کون سے ہیلے جائز ہے، کون سے ہیلے ناجائز ہے؟ ناجائز ہیلے کی 2 شرطیں بتائی۔ نمبر 1، پہلی شرط بتائی ناجائز ہیلے کی کہ اس سے کسی شریعت کا حکم باطل نہ ہو رہا ہو۔ نمبر 2، اس سے کوئی باطل ثابت نہ ہو رہا ہو، جس سے کسی کا حق یا شریعت کا حکم مٹتا نہ ہو یا کوئی باطل چیز ثابت نہ کی جا رہی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو کوئی بھی ہیلا جائز نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ایسا ہیلا، ایسا راستہ اختیار کرنا جس سے شریعت کا حکم بھی اپنی جگہ باقی رہے اور وہ کام گناہ اور حرام بھی نہ ہو، تو اس کا نام ہیلا ہے۔ ہیلے بہت سارے، جیسے میں نے کل کے سبق میں ہمارا گزرا تھا جو عربک سبق میں ہے، ہم نے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ تدریس کے پیسے لینا، امامتی کے پیسے لینا، مؤذنی کے پیسے لینا، یہ ایک ہیلا کے تحت جائز ہے۔ وہ ہیلا کیا ہے کہ وقت کے پیسے لے رہے ہیں۔ اسی طرح ہیلا اسقاط ہے۔ ہیلا اسقاط کس سے کہتے ہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پیچھے نمازیں رہ گئی اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، زندگی میں دوہرا نہ سکے، تو روزوں کی
رمضان کے روزوں کی فدیے کا تو ذکر ہے لیکن نمازوں کے فدیے کا ذکر نہیں. تو اب نمازوں کی فدیہ کے لیے اگر مال دیا جائے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک جس طرح روزوں کی فدیہ بدنی عبادت ہے اس کا فدیہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، تو نماز بھی ایک عبادت ہے. لہذا تم نماز کے بعد مرنے کے بعد میت کے ترکے میں سے 1/3 کے اندر وصیت کے مطابق اگر مال لگا دیا جائے فدیہ نمازوں کا، جس کو حیلہ اسقاط کہتے ہیں، تو ایسے کرنے سے مجھے اللہ کی ذات سے امید. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک، لیکن ان کے لیے بڑی شرائط رکھی علماء نے. تو ہم نے سمجھنا ہے ہیلہ جائز کون سا ہے اور ناجائز ہیلہ کون سا ہے. امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہیلہ جس کے ذریعے سے انسان حرام سے بچے یا حلال تک رسائی کا خواہاں ہو بہتر ہے. ہاں کسی کا حق کا ابطال ہو یعنی کسی کا حق مارا جائے یا باطل کی ملمس سازی مقصود ہو، فرمایا یہ ناپسندیدہ ہے. اور ہیلہ حرام ہیلہ وہ ہے جس کی آڑ میں انسان حرام اور معصیت کا ارتکاب کر رہا ہو اور ظلم اور سرکشی پر اسلام کا غلاف چڑھانے کی کوشش کرے، تو فرمایا یہ قطعاً حرام اور معصیت. بنی اسرائیل نے ہیلہ اختیار کیا. میں نے تو ایک تفسیر کے اندر پڑھا وہ حرام کام کر رہے تھے، سود کھا رہے تھے، تو ان کو بندر نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ حرام کو حرام سمجھتے تھے. لیکن انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کو حرام نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں میں تو حلال کرنے کی کوشش میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے، مفتی صاحب نے میرے کو بتایا. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک بندے کو لایا، اس کو میں نے 5,000 روپے دیے اور اس نے میرا میراث تقسیم کیا. میں نے کہا کس طرح تقسیم کیا؟ 2 بھائیوں، ایک بھائی کا جتنا حق تھا 2 بہنوں کو اتنا دیا؟ بولا نہیں. میں نے کہا پھر تو شریعت کے مطابق نہیں، پھر تو آپ کی مزاج کے مطابق ہے. تو لوگ اپنے مزاج کے لوگوں کو بھی لاتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے تم ان چیزوں کے ارتکاب سے بچو ان ہیلوں سے لا ترتکبو جس کا یہود نے ارتکاب کیا، مرتکبت الیہود، پھر تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال جانو گے. فتستحل محارم اللہ، کمزور ترین ہیلوں کے ذریعے، گھٹیا ترین ہیلوں کے ذریعے، ادنى الحیل. اس لیے فرمایا تقوی اصل ہے. کیا ہے؟ فتویٰ سے اوپر کا درجہ تقوی کا ہے. اور اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ بندر بنا، ملعون بھی بنے. قرآن کی ایک آیت ہے نا، کما لعنا اصحاب السحت وکان امر اللہ قدرا مقدورا، کما لعنا اصحاب السحت. اور داؤد علیہ السلام کی زبانی پر لعنت بھیجی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر. آپس میں ایک دوسرے کو منکر سے، فرمایا اس سے بھی بدتر لوگ بتاؤں، قل هل انبئکم بشر من ذلک، رجوع کے اعتبار سے اللہ کیا محبوبۃ عند اللہ، جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، فلعنہ اللہ، اور اللہ ان پر غصہ ہوئے، وغضب علیہ، اور غضب بھیجا، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور طاغوت کے بندے، وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا، جس سے بدترین لوگ ہیں اور راستے کے اعتبار سے خدا وضل السبیل. تو غرض میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو بھی دینا، ہیلہ بازی کرنا، کیا کرنا، اور امت کو بھی دینا. اوکے، ظاہر میں تو اپنے آپ کو متقی ظاہر کر رہا ہے لیکن حقیقت میں ہے فاجر. ظاہر میں تقوی ہے، باطن میں اللہ کی حدود سے، ظاہر میں کر رہا ہے کہ حق پر ہے اور باطن حق کے خلاف ہے. ایسا اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ لوگ، پہلے لوگ بھی اچھے تھے ان میں سے جو ان کے آباء و اجداد تھے، وہ ڈرتے رہے، جب تک ڈرتے رہے عذاب نہیں آیا، اور جب تک دعوت نہیں دی گئی عذاب نہیں آیا. دعوت ملی، اب خبر مل گئی،
کیونکہ اللہ پاک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے پاس داعی نہ آ جائے. قرآن میں جگہ جگہ ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، کہ وہاں کے رہنے والے ظالم لوگ جن کے رہنے والے وہ اہلھا غافل ہو غافلون، تو اللہ عذاب نہیں دیتے. وما اہلکنا من قریۃ، ایک اور جگہ کسی بستی والے کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. وما اہلکنا من قریۃ، مگر اس کے لیے ڈرانے والے بھیج الا ولھا منذرون، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم نبی نہ بھیجے. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، کسی بستی والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتے جب تک وہاں نبی نہ بھیجے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، قرآن میں جگہ جگہ ہے. فرعون 400 سال تک سر میں درد تک نہیں رہا، روایات کے اندر آتا ہے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آ گئے حالات آنا شروع ہو. اس لیے اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم بندر بن جاؤ. سب بندر بن گئے، خاصین، اور دوسری آیت کے اندر ہے خنازیر. فجعلناها، ہم نے اس کو بنایا. ہاں سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 اس بندر بنانے کو، نمبر 2 اس بستی کو، نمبر 3 ان مچھلیوں کو، نمبر 4 اس گاؤں کو. فجعلناها، ہم نے ان بندروں کو بنایا. نمبر 2 اس بستی کو بنایا، نمبر 3 اس مچھلی کو بنایا، نمبر 4 اس گاؤں کو بنایا. نکالن، نقل کے معنی اصل میں روکنا اور منع کرنا. روکنا اور منع کرنا دونوں ایک ہے، اور اس کا معنی لیا جاتا ہے سزا یا عبرت. نکالن کے معنی سزا یا عبرت. لما بین یدیہا، اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، یا اس سے پہلے گزرے ہوئے امتوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے. نمبر 2 ان کے ہم اثر لوگوں کو، اور نمبر 3 جو اس وقت حاضر تھے، اور وما خلفہ، اور جو اس سے دور تھے، اور نمبر 3 اس بستی والوں کے لیے اور اس کے ارد گرد والوں کے لیے. نمبر 4 ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ گناہ کیا، لما بین یدیہا، اور اس کے بعد والوں کے لیے بھی، کہ جو اس طرح کے گناہ کرے گا جیسے اللہ نے ان کو بندر بنایا ان کو بھی بندر بنا دیا جائے گا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین. موعظۃ للمتقین، یہ نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. یہ نصیحت تو ہر آدمی کے لیے، لیکن فرمایا چونکہ فائدہ تقوی والے اٹھاتے ہیں، اس لیے قرآن میں شروع میں بھی بتایا ہدی للمتقین، تقوی والوں کی ہدایت، تقوی والوں کی نصیحت. واعظ کس سے کہتے ہیں؟ واعظ ہر اس بات کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کریں، چاہے وہ ثواب کا ہو یا عذاب کا ہو. واعظ ہر اس بات کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کرنے والی بات ہو، ثواب کا ہو یا عذاب کا ہو. فرمایا متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہر امت میں سے، یا ان میں سے جو متقین تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو متقی لوگ ہیں، ان کی اللہ جل شانہ نے اس کو نصیحت کے طور پر بتایا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت نہ دینے کے نقصانات کیا ہے اور دعوت دینے کے فوائد کیا ہے. انشاءاللہ ایک عنوان ہمارا اس پر اگر ہوا ہے، میرے خیال میں تو نہیں ہوا، لیکن اگر ہوا نہیں تو اگلے درس کے اندر، کیونکہ اگلے جو ایک الگ واقعہ شروع ہو رہا ہے درس کے اندر، ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرا دیں گے. دعوت نہ دینے کے نقصانات میں ایک نقصان میں نے آپ کو بتایا، دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اس کو میں پورا کر دیتا ہوں. جیسے یہ لوگ بچے نہیں، جنہوں نے دعوت نہیں دی، گناہ بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے